الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد، معزز سامعین کرام اور دینی بھائیوں بزرگوں، آج کے اس ویڈیو میں میں کچھ لوگوں کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے توکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مفہوم۔ بہت سارے لوگوں نے توکل کا معنی غلط سمجھ رکھا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر لینا یہی توکل ہے۔ توکل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بھروسہ کرنا، سپرد کرنا، لیکن دین کی اصطلاح میں توکل کا معنی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور اپنے معاملات کو، تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور ساتھ ہی ساتھ اسباب کو اختیار کرنا۔ اسباب اختیار کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ انسان کو اپنے تمام معاملات میں، تمام امور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہی اس معاملے کو بنانے والا اور بگاڑنے والا ہے۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ اسباب اختیار کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنا ہے، تگ و دو کرنا ہے، تدابیر اختیار کرنا ہے، اور رزلٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا کرے گا۔ ہمارا کام محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا واجب اور فرض ہے، بلکہ انسان کے ایمان کے لیے شرط ہے۔ ایمان کے لیے شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے توکل کرنے کا حکم دیا، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے قرآن کی کئی آیتوں میں اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان لانے والو،
دشمن سے لڑائی کے وقت، دشمن سے مٹبھیڑ کے وقت چوکنا رہو، ہوشیار رہو، پوری تیاری کر لو، ہتھیار کا انتظام کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ نہتھے اور بے ہتھیار بغیر کسی تیاری کے میدان جنگ میں کود پڑو کہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ کا مطلب یہ نہیں ہے، بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری تیاری کیجئے، سارے تدابیر اپنائیے اور اس کا رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی طاقت اور قوت کے ساتھ کی تیاری کے ساتھ دشمنوں سے لڑائی کرو۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ پر بھروسہ کر لو کہ اللہ بہت بڑا ہے اور بغیر کسی تیاری کے میدان جنگ میں اتر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا تیاری کر لو۔ اسی طریقے سے ایک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ یعنی اسباب اختیار کرو، مصیبت سے بچنے کے لیے اپائے اختیار کرو، باقی رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرو۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف اپنے ہاتھ کو مت بڑھاؤ۔ یعنی جو چیزیں ہلاکت کے دروازے پر پہنچانے والی ہیں ان چیزوں سے بچو، اسباب اپناؤ، ہلاکت سے بچنے کے لیے اسباب اپناؤ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دیہاتی اونٹ پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اونٹ سے اترنے کے بعد آپ سے پوچھتا ہے کیا باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل، اسے باندھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ تو باندھنا کیا ہے؟ سبب ہے، سبب اختیار کرو پھر اللہ پر تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرو۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو آپ دن دہاڑے لوگوں کے سامنے مکہ سے ہجرت کے لیے نہیں نکلتے ہیں۔ آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کس کا ہے؟ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں، تمام اسباب اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ رات کے وقت نکلتے ہیں۔ رات کے وقت نکلنا یہ سبب نہیں، اختیار کرنا نہیں ہے۔ غار میں جا کر، غار ثور میں جا کر 3 دن چھپے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سبب اختیار کرنا نہیں ہے۔ ایک دلیل اور ایک رہنما کو کرائے پر لیتے ہیں، سواریوں کا بندوبست کرتے ہیں، یہ اسباب اختیار کرنا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کا مطلب یہی ہوتا کہ انسان ہر کام کو دھڑلے سے، بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی سبب کو اختیار کے یہ کرنا شروع کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں نکل گئے دھڑلے سے لوگوں کے سامنے سے ہجرت کے لیے، بغیر کسی تیاری پر کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ آپ سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کس کا ہے؟ لیکن نہیں میرے بھائیوں، آپ نے مکمل تیاری کی،
مکمل اسباب اختیار کیے، تدابیر اپنائے، اس کے بعد آپ نے جو ہے اللہ پر بھروسہ کر کے ہجرت کا سفر کا آغاز کیا۔ تو توکل کا مطلب یہ ہوا کہ تدابیر اپنایا جائے، اسباب اختیار کیا جائے، بھاگ دوڑ کی جائے، اور انجام رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے کہ اللہ جو چاہے گا کرے گا، ہمارا کام محنت کرنا اور سبب اختیار کرنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ توکل علی اللہ کا مطلب غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ سبب اختیار کرنے کو بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور سبب نہیں اختیار کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، جو ہے آگ میں کود جائیے، کہیے اللہ پر بھروسہ ہے۔ دریا میں کود جائیے، سمندر میں کود جائیے، تیرنا نہیں جانتے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے پر بھروسہ کرنے کا مطلب دو چیزوں کو اپنایا جائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اور اپنے معاملات کو، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ اللہ جو چاہے گا کرے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری چیز، اسباب اختیار کیا جائے، محنت کی جائے، دوڑ بھاگ کی جائے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہی ہوگا۔ معزز سامعین کرام، مزید وضاحت کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ اللہ دنیا کی تمام چیزیں دو قسم کی ہیں، خیر یا شر۔ دنیا کی ہر چیز دو حالتوں میں سے ایک حالت سے خالی نہیں، یا تو خیر ہے یا شر ہے۔ خیر کہتے ہیں بھلی چیز، نفع دینے والی چیز، فائدے والی چیز، اور شر کہتے ہیں بری چیز، تکلیف دہ چیز، نقصان پہنچانے والی چیز۔ تو دنیا کی ساری چیزیں دو قسم کی، یا تو خیر یا تو شر، اور ہر انسان خیر کو حاصل کرنے کے لیے خواہش کرتا ہے، اور شر سے بچنے کی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح خیر اور شر کو پیدا کیا، اسی طرح ان دونوں کے اسباب بھی پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تعالیٰ نے خیر شر ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ خیر کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، شر کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اب اگر کسی انسان کو کسی خیر کو حاصل کرنا ہے، کسی بھلائی کو حاصل کرنا ہے، تو اسے ان اسباب کو اپنانا ہے، جن اسباب سے وہ خیر، وہ بھلائی حاصل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر روزی لے لیجئے۔ روزی، مال و دولت ایک اچھی چیز ہے، بھلی چیز ہے، خیر ہے۔ اب اگر ہم روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھ نہیں جانا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ جو چاہے گا دینا چاہے گا، جتنا دینا چاہے گا روزی دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ یہ ہیں اسباب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، بکھر جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرو۔ کیسے تلاش کرو؟ کام کرو، کھیتی کرو، بزنس کرو، تجارت کرو،
مزدوری کرو، کسی بھی طریقے سے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روزی کو حاصل کرو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، تو گھر میں بیٹھ کے وہ ڈاکٹر نہیں ہو جائے گا، گھر میں بیٹھ کے انجینئر نہیں بن جائے گا، بلکہ اسے کالج میں جا کر داخلہ لینا ہے، پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ کوئی چیز بغیر محنت کے، کوئی چیز بغیر جد و جہد کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو جد و جہد کرنا، محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہی اسباب ہیں۔ بغیر اسباب اختیار کیے ہوئے کوئی بھلی چیز، کوئی اچھی چیز انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کو حاصل کرنے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، ان اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شر کی مثال لے لیجئے۔ شر بری چیز، تکلیف دینے والی چیز، جس سے ہر انسان بچنا چاہتا ہے۔ کیا کوئی انسان تکلیف سے، بیماری سے بغیر تدابیر، بغیر اسباب اپنائے ہوئے بچ سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو بیماری سے شفا پانے کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، علاج کرانا ہے، دوا کھانا ہے، یہ سب اسباب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ سبحانہ وتعالی لم یضع داء الا وقد وضع له دواء الا داء واحدا قالوا ما هو یا رسول اللہ قال الحرم، یعنی بڑھاپا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، دوا علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا کے لیے دوا پیدا کیا ہے، صرف ایک بیماری جس کی دوا نہیں ہے وہ بڑھاپا ہے۔ تو دوا کرانا، علاج کرانا، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسباب ہیں۔ بغیر اسباب اپنائے ہوئے نہ کوئی آدمی شر سے بچ سکتا ہے، اور بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے نہ کوئی آدمی خیر کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو خیر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور شر سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل کا مطلب اور صحیح مفہوم۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہاتھ پیر کو باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بھاگ دوڑ نہیں کرتے، اسباب نہیں اپناتے، انہوں نے توکل کے ایک بازو کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اور جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ انہی اسباب ہی کو سب کچھ مان لیتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے توکل کے ایک بازو کو کاٹ کر رکھ دیا۔ تو توکل میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ اس کی مثال ایک پرندے کی ہے کہ جیسے ایک پرندہ ہو، اس کے پاس دو بازو ہیں اڑنے کے لیے، اگر ایک بازو کاٹ دیا جائے تو پھر اس کے لیے اڑنا مشکل ہو گیا، وہ پرندہ بیکار ہو گیا۔ اسی طرح اگر دوسرے بازو کو کاٹ دیا جائے تو بیکار ہو گیا۔ یہی حال اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا ہے۔ توکل کے دو بازو ہیں۔ پہلا بازو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ اللہ جو چاہے گا کرے گا، اور دوسرا بازو اسباب اپنانا، بھاگ دوڑ کرنا، تدابیر اپنانا۔ جب یہ دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا جائے گا تب توکل کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ میں آئے گا، اور تب ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، معزز سامعین کرام، مزید وضاحت کے لیے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے جراثیم ایک جسم سے دوسرے جسم کو منتقل ہوتے ہیں۔
ایسی بیماری سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، اور وہ اسباب کیا ہیں؟ ایسے بیمار آدمی کے پاس سے دور رہنا، اس کے قریب اٹھنا بیٹھنا نہیں، اس کے جسم کو ٹچ نہیں کرنا، تاکہ وہ جراثیم آپ تک منتقل نہ ہو جائیں۔ اور یہ ہماری بات نہیں ہے، میری بات نہیں، بلکہ سرور کائنات فخر دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں 4 حدیث سناتا ہوں، جس سے آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، جو صحیح حدیث ہے، سند صحیح ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ تو کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ خود کو تکلیف پہنچاؤ۔ اب اگر آپ کسی بیمار آدمی کے پاس، جس کے پاس ایسی بیماری ہے جو منتقل ہونے والی ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس سے دوری نہیں اختیار کرتے ہیں، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بیماری آپ تک منتقل ہو جائے، اور اگر آپ بیمار ہیں، ایسی بیماری جو منتقل ہونے والی ہے، اور دوسرے کے پاس آپ جا کر بیٹھتے ہیں، دوسرے سے سلام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بیماری اس تک منتقل ہو جائے۔ تو اگر بیمار کے پاس بیٹھنے سے آپ کو بیماری منتقل ہوئی، تو آپ نے جو ہے خود کو نقصان پہنچایا، اور اگر آپ کے پاس بیماری ہے، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھے، تو آپ نے اس کو تکلیف پہنچایا۔ تو شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ایک اصول بنایا کہ نہ تو کوئی انسان کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے، نہ خود کو پہنچائے۔ اس لیے آپ نے صاف طور پر جو ہے اعلان کر دیا کہ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار۔ اور دوسری حدیث سنیے، آپ نے فرمایا لا یورد ممرض علی مصح، بیمار تندرست کے پاس نہ لے جایا جائے، کسی بیمار کو تندرست کے پاس نہ لے جایا جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ کیوں آپ نے ایسا کہا؟ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ کسی بیمار کو تندرست کے پاس نہ لے جایا جائے؟ اس لیے کہا کہ بعض بیماریاں معدی یعنی منتقل ہونے والی ہوتی ہیں، ایسی صورت میں وہ جراثیم دوسرے تک منتقل ہو سکتے ہیں، اور وہ بیماری تندرست آدمی کو بھی لگ سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیماری خود بخود لگ جاتی ہے، یا بیمار کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بیماری خود لگ جاتی ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بیماری جو بھی ہوتی ہے کسی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تبھی ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیمار کے پاس بیٹھنے کو سبب بتایا ہے، تو سبب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ سبب بیماری سے بچنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور ان حدیثوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ کسی ایسے بیمار آدمی کے پاس بیٹھنے سے، جس کے پاس کوئی منتقل ہونے والی بیماری ہے، بیٹھنے سے وہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے ساتھ بیٹھنا بیماری میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے ہر انسان کو ان اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ تیسری حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، اگر تم سنو کہ کسی سرزمین میں کوئی طاعون جیسی خطرناک بیماری، منتقل ہونے والی بیماری اگر پھیلی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سرزمین پر مت جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر کسی گاؤں میں، کسی سرزمین میں
ताउन जैसी बीमारी फैली हो और तुम वहाँ हो तो वहाँ से निकल कर मत भागो। क्यों आपने ऐसा कहा? क्यों आपने ऐसा कहा? अगर आप सबक को नहीं मानते हैं कि अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अगर आप सबक को नहीं मानते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा कि जहाँ ताउन की बीमारी फैली हो वहाँ मत जाओ, और अगर तुम्हारी बस्ती में ताउन की बीमारी फैली हो तो वहाँ से निकल कर भागो नहीं? क्यों अल्लाह ताला ने कहा? इसलिए कि बीमारी जहाँ पर हो वहाँ जाना बीमारी में मुब्तला होने का सबब है, इसलिए मना किया अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वहाँ मत जाओ, असबाब अपनाओ। बीमारी की जगह से दूर रहना ये बीमारी से बचने का सबब है, इसलिए आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी से बचने के सबब को अख्तियार करने के लिए कहा है। इन हदीसों से वाज़ेह तौर पर यह बात साबित हो जाती है कि बीमारी या शर या तकलीफ़ से अगर बचना है तो ये नहीं कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा भरोसा है, असबाब को छोड़ देना, हाथ पैर बांध करके बैठ जाना और कहना अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा भरोसा है। ये भरोसे का मतलब नहीं है। भरोसे का मतलब अभी मैंने आपको समझाया कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कीजिए, अपने हर काम को अल्लाह के सिपुर्द कर दीजिए, अंजाम अल्लाह के सिपुर्द कर दीजिए कि अल्लाह जो चाहेगा करेगा। अल्लाह अगर बीमारी में मुब्तला करना चाहेगा तो करेगा, बीमारी से बचाना अल्लाह का काम है, लेकिन हमारा काम असबाब अख्तियार करना है। बीमारी के अंदर मुब्तला करने वाली जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर साफ तौर पर इसकी वजाहत कर दी है। ला ज़रर वला ज़रार, ला यूरदु मुमरिदुन अला मुस्ह। और एक हदीस और सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर्र मिनल मजज़ूम कमा तफिर्रु मिनल असद। उस आदमी से जिसके पास कोढ़ की बीमारी हो ऐसे ही दूर भागो जिस तरह तुम शेर से दूर भागते हो, यानी उससे दूर रहो। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, और असबाब को छोड़ दो, जो ऐसा चाहो ऐसा करो, जिसके पास चाहो उसके पास बैठो, बीमारी से बचने के जो असबाब अल्लाह ताला ने बताए उनको जो अख्तियार ना करो, अल्लाह पर भरोसा करो, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर तवक्कुल का मतलब यही होता, तवक्कुल का मतलब अगर यही होता कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर लो, बाकी असबाब को जो है पसे पुश डाल दो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही किया होता, या ये नहीं हुक्म दे दिया होता कि जो है जिसे कोढ़ की बीमारी उससे ऐसे ही भागो जिस तरीके से शेर से भागा जाए। क्यों आपने ऐसा कहा? क्यों आपने भागने के लिए कहा? इसीलिए कि जो बीमारी मुंतकिल होने वाली होती है एक दूसरे से, जिसके जरासीम मुंतकिल होते हैं, ऐसे बीमार आदमी के पास बैठना ये बीमारी में मुब्तला होने का सबब है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोढ़ की बीमारी जिसे हो उस आदमी के पास से ऐसे ही भागो, दूर रहो जिस तरह शेर से तुम भागते हो। ये सारी हदीसें मेरे भाइयों सही हदीसें हैं, जिनके सही होने में कोई शक नहीं, और खुल्लम खुल्ला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को वाज़ेह कर देते हैं कि खैर को अगर हासिल करना है तो खैर के असबाब को अपनाना है, और अगर शर से बचना है तो शर के असबाब को अपनाना है। अल्लाह की ज़ात पर पहले भरोसा कीजिए और उसके बाद असबाब अपनाइए। यह है तवक्कुल का सही मतलब। अफसोस है उन भाइयों पर, मुझे अफसोस है ऐसे भाइयों पर जो इस ख़तरनाक बीमारी कोरोना के हालात में कोई एहतियात नहीं करते, कोई सबब नहीं अख्तियार करते हैं, बिला झिझक लोगों से मुसाफा करते हैं, और अगर उन्हें नसीहत किया जाए
تو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔